اپنے گھروں کو پلٹ کے آتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں، اور جب پلٹنے کے بعد عالم ارواح میں روحیں پہنچ جاتی ہیں تو کچھ روحیں خوش ہوتی ہیں اور کچھ پریشان حال نظر آتی ہیں۔ پریشان حال روحوں سے پوچھا جاتا ہے تم پریشان کیوں ہو؟ تو آواز آتی ہے ہم شب جمعہ پلٹ کے گئے تھے، ہماری اولاد ہماری آل مصروف تھی اپنی اپنی مصروفیات میں، ہمیں ایک فاتحہ تک پڑھ کے تحفہ دینے والا کوئی نہیں تھا، اور خوش حال روحوں سے پوچھا جاتا ہے تم خوش کیوں ہو؟ کہتے ہیں ہم بھی گئے تھے اور ہمارے لیے ہماری اولاد ہمارے چاہنے والے ہمارے لواحقین فاتحہ پڑھ رہے تھے، وہ تحفے وہ تحائف لے کے ہم پلٹے ہیں۔ آج میں اور آپ زندگی جیسی نعمت سے سرفراز ہیں اور ہمارے مرحومین ہمارے آباء و اجداد ہمارے درمیان نہیں ہیں، خصوصاً وہ لوگ جن کی وجہ سے ہم تک ذکر آل محمد پہنچا ہے، کہ معرفت کی سبیلیں پہنچی ہیں، ان کو اپنے اذہان شریفہ میں رکھتے ہوئے رسم سمجھ کے نہیں، عادت سمجھ کے نہیں، روٹین سمجھ کے نہیں، پورے خلوص پورے وجود پورے احساس کے ساتھ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، طاب اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعلنا من الباكين على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيبنا وحبيب إله العالمين أنيس الغريبين أبي القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين، لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله الأبدية السارية الجارية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين۔ أما
بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صلوات پر محمد ہر چند کے صبح سے مجلس جاری ہے اور اس مجلس کے نہایت آخری مراحل ہیں، لیکن اس انداز میں کہ حسن اختتام ہو اور آج کا دن ہماری زندگیوں کا ایک یادگار دن قرار پائے، تمام تر دن کی عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ محترم سامعین گرامی قدر، ماہرین ارضیات کہتے ہیں کہ حضرت انسان نے اس دھرتی پہ قدم رکھا وہ دن اور آج کا دن 2 لاکھ سال کا عرصہ گزر چکا ہے، یعنی جب حضرت آدم دنیا پہ آئے اور آج میں اور آپ اس زمین پر سانس دے رہے ہیں، اس سارے دورانیے کو شمار کیا جائے تو 2 لاکھ سال کا عرصہ گزرا۔ وہ انسان جو نبی بن کے دنیا میں آیا، ہدایت کا بندوبست اللہ نے کیا، جب حضرت آدم کی اولاد دنیا میں خاندان بناتی چلی گئی، معاشرے تشکیل دیتی چلی گئی، تو اس سارے عرصے میں، اس سارے دورانیے میں کوئی دہریہ قرار پایا، کسی نے عیسائیت کو قبول کیا، کسی نے یہودیت کے دروازے پہ دستک دی، کوئی مجوسی قرار پایا۔ انٹرنیٹ کی دنیا پہ آج بھی سرچ کرو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو، آج دنیا میں 7 ارب لوگ سانس لے رہے ہیں، 4000 سے زیادہ مذاہب میں تقسیم ہیں۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ، کتنا مہربان ہے وہ اللہ کہ میں اور آپ جس در کے گداگر ہیں وہ در علی ہے، در کرار ہے۔ 4000 سے زیادہ مذاہب، 7 ارب سے زیادہ لوگ دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ، اس اللہ نے مجھے اور آپ کو معرفت اہل بیت عطا کی ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کے استاد نے بڑی خوبصورت تحریر کی، ایک حکایت، ایک کہانی لکھی کہ سنو، اگر راز بقا جاننا چاہتے ہو، تم اپنی زندگی کی بقا کا راز پہچاننا چاہتے ہو، تو کبھی چکی کی کائنات کا منظر کو مطالعہ کرو کہ جب ایک مستور اپنے دیہات میں بیٹھ کے چکی سے آٹا پیس رہی ہوتی ہے، اس میں چنے کے دانے ڈالتی ہے، وہ پس جاتے ہیں، گندم کے دانے آتے ہیں، وہ پستے چلے جاتے ہیں۔ جتنا طاقتور دانہ ہو، چکی کی کائنات کے 2 پارٹ اسے زندہ سلامت نہیں رہنے دیتے، لیکن ایک نحیف سا، کمزور سا دانہ جو چکی کے مرکز لوہے کے اس قطب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، وہ پستا نہیں ہے۔ بزرگ میری اس مثال کو خوبصورتی سے سمجھیں گے، اور کوئی معصومیت سے سوال کرے تو کیوں نہیں پسا، تو فنا کے میکدوں کا حصہ کیوں نہیں ہوا، تو عدم کی تاریکیوں کا حصہ کیوں نہیں ہوا، تو وہ کمزور سا نحیف سا دانہ جواب دیتا ہے، سنو، میں اس چکی کی کائنات کے مرکز کے ساتھ جڑا ہوا تھا، زمانے نے مجھے پیسا نہیں۔ 1400 سال سے حسین ابن علی کے ذکر کی یہ مجلسیں برپا کر کے کائنات والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، سنو، زمانہ لاکھ کوششیں کرتا رہا، عزاداری کا چراغ بجھ جائے، یہ قوم منظر عام سے غائب ہو جائے، لیکن ہم نے کائنات کی چکی کا مرکز جو محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے، اس سے اپنے آپ کو جوڑا ہوا تھا، زمانہ ہمیں مٹا نہیں سکتا۔ زمانے میں یہ دم نہیں کہ وہ مٹا سکے آل محمد کے ماننے والوں کو۔ وہ چراغ محبت اہل بیت روشن ہے۔ چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں کہ سنو، اگر اللہ کسی بندے کو کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ کسی بندے پہ خاص عنایت کرے، وہ پھر ضروری نہیں
کہ درہم دینار دے، سونے چاندی کے سکے ہوں۔ سنو، اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ محبت الحسین، جب وہ اللہ چاہے نا کہ اپنے بندے کو کوئی خاص تحفہ دے تو اس کے دل میں چراغ محبت حسین ابن علی روشن کرتا۔ ذرا چشم تصور میں سوچو، سب کچھ ہوتا، ذکر آل محمد کی لذت سے ہمارے کان آشنا نہ ہوتے، ذکر آل محمد کی محبت سے ہماری زبان شناسان نہ ہوتی، تو اس زندگی کی تاریکی کس قدر تاریک تر تھی۔ اگر آج میں اور آپ خیمہ حسینی میں نہ بیٹھے ہوتے تو دوسری طرف کے خیموں کا نام کیا ہے؟ اگر آج میں اور آپ مثل حر حسین کے در کے گداگر نہ ہوتے تو وہاں کی تاریکیوں کا اندازہ خود لگاؤ۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ جس نے وہ دروازہ، وہ معرفت، وہ درس دکھایا ہے جو ہمارے دامن کو پکڑ کے راہ خدا تک پہنچا دیتا ہے۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ، خود معصوم فرماتے ہیں کلنا ابواب النجاۃ ولکن باب الحسین اوسع، ہم سارے نجات کی کشتیاں ہیں لیکن حسین ابن علی کی کشتی جتنے جلدی نجات دیتی ہے اتنے کوئی کشتی نجات نہیں دیتی۔ ہم سارے جنت کے دروازے ہیں لیکن حسین ابن علی جنت کا وہ دروازہ ہے جو سب سے وسیع دروازہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ دروازہ ہے جس نے معرفت توحید عطا کی ہے، کریم اللہ کی معرفت عطا کی ہے، سر سجدے میں ہے، کوئی نہ رہا تو سر سجدے میں رکھ کے کہا الہی ترکت الخلق ترا فی ہواک، اور میرا کریم اللہ حسین نے ساری کائنات چھوڑ دی ہے کہ تیری ملاقات ہو۔ اگر آج مجھے اور آپ کو زندگی نصیب ہوتی اور اس در کی اہمیت سے ہمارے دل سرشار نہ ہوتے تو زندگی میں کوئی لذت ہوتی۔ محبت اہل بیت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ کریم اللہ، آج آغاز گفتگو میں عرض کیا 4000 سے زیادہ مذاہب ہیں، 7 ارب سے زیادہ لوگ زندگی میں سانس لے رہے ہیں۔ یہ زندگی کتنی مرتبہ ملی ہے؟ تو آپ کا جواب آئے گا زندگی فقط اور فقط ایک مرتبہ ملی، دوبارہ پلٹ کے زندگی نہیں ملے گی۔ میری زندگی کی 30 بہاریں گزر چکی ہیں، بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں، 50 سال 60 سال 70 سال زندگی کے بسر ہو چکے ہیں۔ اگر آج ملک الموت میری زندگی کی باب حیات پہ آ کے دستک دے کہ تیری زندگی کی داستان ختم، تیری زندگی کی کہانی ختم، تو میں اس سے پلٹ کے کہوں کہ میں ابھی پلٹ کے جانا نہیں چاہتا، میں دنیا سے واپس جانا نہیں چاہتا، میرے کچھ کام ادھورے ہیں، مجھے مہلت دے دو، تو آواز آئے گی میں نے نبیوں کا انتظار نہیں کیا، تیرا انتظار کہاں کروں گا، میں نے تمہیں اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ میں اس سے کہوں سنو، میں بڑا دور آیا ہوں اپنے گھر سے، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنے گھر پلٹ کے چلا جاؤں۔ آواز آئے گی یہاں ایک لحظے کی مہلت بھی نہیں، تیری زندگی کی کتاب اپنے اختتام کو پہنچی ہے، قلم حیات تم سے لے لیا ہے، اب تو زندگی میں کچھ لکھ نہیں سکتا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں ملک الموت سے کہوں کہ سنو، میں تمہارے ساتھ ایک معاملہ کرنا چاہتا ہوں، خرید و فروخت کرنا چاہتا ہوں، میں نے ساری زندگی کاروبار کیا ہے، تو کچھ مجھ سے لے لے اور میری زندگی کا ایک دن بڑھا دے، تو آواز آئے گی سنو، تم کائنات کی دولت بھی دو لیکن تمہیں بدلے میں زندگی کا ایک
دن بھی نہیں مل سکتا۔ اور میرے نوجوانوں کے لیے میں عرض کروں گا، آج بزنس اینڈ مینجمنٹ بہت زیادہ پڑھایا جا رہا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک شخص نفع اور نقصان کی کوئی نہ کوئی تعریف کرتا ہے کہ یہاں نفع ہے، یہاں نقصان ہے۔ آپ نفع اور نقصان کی شناخت کیسے کرتے ہیں؟ نوجوانوں سے خاص توجہ چاہوں گا۔ میں اگر کسی نوجوان سے کہوں کہ مجھے یہاں بازار سے ایک موبائل خرید کے لا کے دو، نوجوان بدلے میں مجھے کہے گا کہ کتنے کا چاہیے؟ میں کہوں گا میرے پاس 20,000 روپے ہے، تم مجھے موبائل خرید کے لا کے دو۔ اگر یہ نوجوان مجھے 40,000 والا موبائل 20,000 میں لا کے دے تو میں کہوں گا تمہارا بڑا شکریہ، تم نے مجھے بڑا منافع دیا ہے۔ مجھ سے 20,000 لے کے گئے ہو اور بدلے میں مجھے 40,000 پلٹائے ہیں، میں نفع میں آیا ہوں۔ اور اگر وہ نوجوان مجھ سے 20,000 لے جائے اور بدلے میں مجھے 10,000 کی مالیت والا کوئی موبائل لاتے تو میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا کہ تم مجھ سے جو لے کے گئے ہو وہ 20,000 ہے اور جو مجھے واپس دے رہے ہو وہ 10,000 ہے۔ یعنی انسان کا دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے، بزنس اینڈ مینجمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سنو، نفع اور نقصان دیکھنا ہو تو یہ دیکھا کرو دیا کیا اور لیا کیا، خرچ کیا کیا ہے اور حاصل کیا ہوا ہے۔ اگر خرچ کم قیمت چیز ہو گئی اور حاصل زیادہ ہوا ہے تو تم پھر نفع میں ہو، اور اگر تم نے خرچ قیمتی چیز دے دی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں لیا ہے تو تم نقصان میں ہو۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، یہ ادنا سا طالب علم آپ سے ایک سوال کرتا ہے، میری زندگی کا ایک دن اتنا قیمتی ہے کہ کائنات کی دولت لوٹاؤں اور بدلے میں ملک الموت سے کہوں کہ مجھے زندگی کا ایک دن ادھار دے دے، وہ کہے کہ اس دنیا میں سودے نہیں ہوتے، یہاں خرید و فروخت کا بازار نہیں ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، خرچ زندگی جیسی قیمتی شے کے 30 سال کر دیے، 40 سال زندگی خرچ کر دی، بزرگ تشریف فرما ہو 50-60 سال زندگی کے خرچ کر دیے ہیں، بدلے میں خریدا کیا ہے؟ بدلے میں کیا خریدا ہے؟ خلقتم للبقاء لا للفنا۔ سنو، تمہیں بقا کے لیے خلق کیا گیا ہے، فنا کے لیے خلق نہیں کیا گیا۔ وہ کریم اللہ تو قرآن میں اس انداز سے فرما رہا ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ میرا بندہ، تجھے رزق دینے والا میں تیرا کریم اللہ ہوں، تجھے حیات دینے والا، تجھے یہ بادل دینے والا، تجھے یہ دھرتی دینے والا، سب کچھ میں تیرا کریم اللہ ہوں۔ سن ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ میرا بندہ، تو اپنی آخرت کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتا؟ تو زندگی کو کہاں خرچ کرتا چلا جا رہا ہے؟ تو زندگی جیسی قیمتی شے خرید کے، بیچ کے بدلے میں کیا خرید رہا ہے؟ تو میرا جواب تو یہ آئے گا کہ سنو، میں اپنی زندگی میں بڑے گھاٹے کے سودے کر رہا ہوں، میں اپنی زندگی کو خرچ کر کے بدلے میں کچھ نہیں خرید رہا۔ بس آخری لمحات میں آج کا دن ڈھل رہا ہے، اسی انداز میں ایک دن ہماری زندگی ڈھل جائے گی۔ آج کا دن جیسے غروب ہوگا، عدم کی تاریکیوں کا حصہ ہو جائے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا جب میں اور آپ عدم کی تاریکیوں کا حصہ ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ کہ ہم اپنے ایمان، عمل صالح، اسلام کی بنیاد پہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔
تو میں اپنے آپ سے کبھی کبھی یہ سوال کرتا ہوں اور آپ کے دل احساس پہ دستک دینے کے لیے ایک گزارش کر رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے آنے والے مومنین جنت میں موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جنت میں مومنین موجود ہوں گے، کیا وہاں ہماری ملاقات اہل بیت سے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا آپ کا دل، آپ کا دماغ یہ تصویر بنا رہا ہے یا نہیں کہ کسی بڑے مجمع میں کہیں مولا امیر کائنات منبر پہ تشریف فرما ہوں گے، یہاں حسن مجتبیٰ ہوں گے، ان کے ہمراہ مولا امام حسین ہوں گے، وہاں علی زین العابدین ہوں گے، وہاں 1,24,000 انبیاء موجود ہوں گے، نبیوں کے سردار سید الانبیاء موجود ہوں گے، وہاں میرے اور آپ کے زمانے کے امام مہدی دورہ موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ کیا میں اور آپ بھی اس نشست میں بیٹھے ہوں گے یا نہیں؟ اگر میرے اور آپ کے عمل کی بنیاد پہ ہمیں وہاں جگہ ملنی ہے تو اس بڑے مجمع میں اور آپ کہاں پہ بیٹھے ہوں گے؟ کیا میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، میں مالک اشتر کے ہمراہ بیٹھ سکوں گا؟ مالک اشتر امیر کائنات فرماتے ہیں، مالک وما ادراک من مالک، تم کیا جانو مالک اشتر کیا ہے؟ وہ میرا بھائی ہے۔ میں مالک کو چلنے کا اشارہ کرتا ہوں، مالک چل پڑتا ہے۔ میں مالک کو کہتا ہوں رک جا، مالک وہیں رک جاتا ہے۔ جنگ صفین بڑی جنگ ہے، جو فوجی ریٹائرڈ حضرات تشریف فرما ہو میری تائید کرو گے، جیتی ہوئی جنگ سے جنرل کا واپس آنا کہ بلکہ ایک لہجے میں جنگ جیت جائے، اس کا پلٹنا کتنا مشکل ہے۔ وہاں امیر شام کے خیمے کے بالکل قریب مالک پہنچ گئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد جنگ کا منظر بدل جائے گا۔ وہاں امیر کائنات کا حکم آیا، مالک پلٹ آ، مالک واپس آ جا۔ کوئی روایت نہیں کہتی مالک کی جبین پہ کوئی شکن آیا ہو اور مالک وہاں سے پلٹ آئے۔ وہاں مالک اشتر جنت میں ہے۔ کیا محمد علی حمدانی اور آپ مومنین مالک اشتر کے ساتھ بیٹھ سکیں گے؟ تو میرے دل کی آواز تو آ رہی ہے کہ نہیں، تو کہاں، مالک اشتر کہاں؟ تیری زندگی تو اپنی ذات کی تکمیل، اپنی دنیا کے مال و متاع کی ترویج میں گزر رہی ہے۔ مالک تو وہ عاشق علی حیدر کرار ہے کہ سوائے زمانے کے امام کے عشق کے اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ میسم تمار کے ہمراہ میں اور آپ بیٹھ سکیں گے۔ کاش میں آپ کے دل احساس پہ دستک دے رہا ہوں۔ میسم تمار کون؟ میسم تمار جو کھجور کا درخت لگا رہا ہے اور وہاں علی حیدر کرار آ کے پوچھتے ہیں میسم کیا کر رہا ہے؟ میسم جواب دیتا ہے مولا کھجور کا پودا کاشت کر رہا ہوں۔ میسم تمہیں معلوم نہیں کہ تیرا تختہ دار ہے، یہاں تجھے سزائے موت دی جائے گی۔ میسم پلٹ کے پوچھتا ہے مولا مجھے سزائے موت کیوں دی جائے گی؟ کہا تیرا جرم عشق علی ہوگا، تیرا جرم عشق امام ہوگا، تو زمانے کے امام کا سچا سپاہی ہوگا۔ اس جرم میں تجھے شہادت سے سرفراز کر دیا جائے گا، تیرا لاشا تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا۔ اب کوئی اور ہوتا تو وہ اس درخت کو اکھاڑ کے پھینک دیتا، اس کی جڑوں کو نکال دیتا کہ نہ درخت ہوگا نہ میری زندگیوں کا اختتام ہوگا۔ لیکن یہ تو عاشق امام ہے، یہ تو عشق علی سے سرشار ہے۔ صبح بھی اور شام کو بھی آتا ہے، 2 رکعت نماز ادا کر کے دست دعا بلند کرتا ہے، اور میرا کریم اللہ اس درخت کو جلدی بڑھا کر عشق علی کے، عاشق علی نے ایک عشق علی کا امتحان دینا۔ میسم تمار وہ جنت میں موجود ہے۔ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اپنے جوان بھائیوں سے سوال کرتا ہوں، کیا میں بھی عشق امام میں میسم تمار کے ساتھ بیٹھ سکوں گا؟ تو آواز آئے گی
نہیں، تو نے اپنی زندگی کو کہیں اور برباد کر دیا ہے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و ربا آخر۔ یہ زندگی بڑی تیزی سے ڈھلتی جا رہی ہے، آج میری زندگی کا ایک اور دن کم ہو چکا ہے، میری زندگی واپس کبھی پلٹ کے نہ آئے گی، اس کے بدلے میں کیا خرید رہا ہوں، یہ میرا احساس مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ بقول اقبال لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، میرا پروردگار میری زندگی کو اتنا بابرکت بناؤ، اتنا بامقصد بناؤ کہ میں ایک شمع کی مانند بن جاؤں، میں ایک چراغ کی مانند اپنے معاشرے میں روشن رہوں، میرے دم سے سارے اندھیرے چھٹتے جائیں، میرے وجود کی برکت سے ساری روشنیاں جگمگا اٹھیں، اس لیے کہ میں عاشق علی ہوں، اس لیے کہ 4000 سے زیادہ مذاہب میں مجھے وہ مذہب عطا کیا گیا ہے جس کا ماضی بھی روشن تھا، جس کا حال بھی روشن ہے، جس کا مستقبل بھی روشن ہے۔ 4000 مذاہب میں ہر ایک جگہ ندامت ہے، مایوسی ہے۔ اب کرونا آیا ہوا ہے، مغرب کے مفکرین، مغرب کے پروفیسر کہہ رہے ہیں کہ اب جب ہم زندگی میں محدود ہو گئے ہیں تو ہمارے جینے کا کیا فائدہ، نہ ہمیں شراب مل رہا ہے، نہ ہماری کباب کی محفلیں ہیں، کچھ نہیں ہے، اس سے بہتر تھا کہ مر جائیں۔ لیکن ایک تیرے زمانے کے امام کا سپاہی ہے جس کی روشن امیدیں اب بھی قائم ہیں۔ وہ ولیم کرپس نے کتنا خوبصورت جملہ اپنی کتاب میں لکھا کہ I believe that if a man like him were assumed to dictatorship of modern world, he would succeed in solving its problem, the much needed peace and happiness I have prophesied about the faith of Muhammad۔ کہ دنیا والوں سنو، اگر دنیا کے سارے مسائل سے نجات چاہتے ہو تو کوئی محمد جیسا تلاش کر کے لاؤ۔ 7 ارب لوگوں کے پاس محمد جیسا موجود نہیں ہے، کتنا خوش نصیب ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کے عقیدے میں محمد کا وارث رکھا ہوا ہے، مہدی دوران موجود ہے جو محمد کے کردار کا بھی مالک ہے، گفتار کا بھی۔ میرے محترم سامعین گرامی، قادر لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی گئے چلے۔ میرے محترم سامعین، زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ آج میں اور آپ 21ویں صدی میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں میرے امام کے ظہور میں تعجیل نہایت قریب ہے، زمانے کے امام کا ظہور نہایت قریب ہے۔ میں اور آپ اپنی زندگیوں کا فیصلہ تو کریں کہ میری زندگی کہاں جا رہی ہے، میری زندگی کہاں بسر ہو رہی ہے۔ سید الانبیاء کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے دین سیکھنا ہے، مجھے دین سمجھائیے۔ ایک صحابی سے کہا جاؤ اسے دین سکھاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد سید الانبیاء کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے دین سیکھ لیا، میں نے دین سمجھ لیا۔ سید الانبیاء نے کہا ٹھیک ہے۔ سارے اصحاب نے اعتراض کیا یا رسول اللہ، ہم 4 سال سے 5 سال سے 7 سال سے آپ کے ہمراہ موجود ہیں، آپ نے دین کی سند عطا نہیں کی، یہ ابھی آیا اور ابھی جا رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس نے دین سیکھ لیا۔ فرمایا ہاں سچ کہہ رہا ہوں، آیا تھا جاہل تھا، رجع فقیہ بن کے لوٹ کے جا رہا ہے۔ اس نے 2 آیات کون سی اپنے دماغ میں بٹھا لی تھی، وہ 2 آیات یہ تھی جو سیکھ کے گیا تو سید الانبیاء نے کہا اس نے دین سیکھ لیا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا بروز حشر دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا بروز حشر مشاہدہ کرے گا۔ اس کے دماغ میں یہ دو آیات ایمان بن کے جگہ بنا گئی تھی۔ فرمایا یہ فقیہ بن کے پلٹ کے جا رہا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کے معیار الگ ہیں۔ آج کیا ہو گیا؟ امیر کائنات نے فرمایا تھا کہ میرے شیعہ انتم الاعلون، تم ہمیشہ سر فہرست رہو۔ قرآن کہتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو سر فہرست ہو۔ آج میری قوم کے 100% نوجوانوں میں سے 8 یا 9% انٹلیکچوئل بن رہے ہیں اور باقی 90% سے زیادہ نوجوان لیبر کیٹیگری میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بحیثیت عاشق علی، بحیثیت زمانے کا امام کے سپاہی کے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ آج میری زندگی کا دار و مدار میری دنیا بن چکی ہے، میں اپنی آخرت کا فکر مند نہیں ہوں۔ سید الانبیاء نے اپنے گھر بھنا ہوا گوشت بھیجا، کہا کہ اسے استعمال کریں۔ جب گھر واپس آئے، نبیوں کا تاجدار گھر واپس آئے، فرمایا گوشت کا کیا بنا؟ کہا کچھ رکھ لیا ہے اور کچھ راہ خدا میں دے دیا ہے۔ توجہ چاہو، کچھ رکھ لیا ہے، کچھ دے دیا ہے۔ سید الانبیاء نے ٹوک کے کہا کہ جو رکھ لیا ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ رکھا نہیں ہے، اور وہ جسے کہہ رہی ہو کہ دے دیا ہے وہ بچا لیا ہے، وہ رکھ لیا ہے۔ کتنی خوبصورتی سے مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت سمجھاتے ہیں۔ سورہ انسان کی پہلی آیت، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه۔ اے انسان، ایک زمانہ تھا جب تو عدم کی تاریکیوں کا حصہ تھا، تجھے نور وجود عطا کرنے والی ذات میں اللہ کی ہے، تجھے تمام تر صلاحیتیں دی ہیں کہ تاکہ تمہارا امتحان لے لیا جائے، امتحان لے لیا جائے۔ اسی پیغام کے ساتھ، اسی انداز میں کہ میں بھی مالک اشتر کی طرح، میں بھی میسم کمال کی طرح، میں بھی حجر ابن علی کی طرح عاشق امام بنوں گا۔ اس لیے کہ یہ عشق کی راہ ہے، اس لیے کہ یہ اپنے زمانے کے امام کے ہمراہ چلنے کی راہ ہے۔ حجر ابن علی جب داعش نے حملہ کیا ہے تو ان کی لاشیں کو جب نکالا گیا، قبر کو نبش قبر کیا گیا، آج 1400 سال کے بعد بھی لاشا سلامت تھا، اس لیے کہ وہ سچا عاشق ہے۔ جب قاتل سپاہی آئے ہیں اور کہا ہے کہ ہم تمہارا گلا تمہارے تن سے جدا کر دیں گے، تو کہنے لگا پہلے میرے بیٹے کو قتل کرو، میرے بیٹے کو شہید کرو۔ کہا کیا ہوا؟ ہر کوئی اپنی جوان اولاد کی زندگی مانگتا ہے، تو اپنی نظروں کے سامنے اپنے لخت جگر کو دنیا سے رخصت ہوتا دیکھنا چاہتا ہے۔ کہنے لگا میں زندگی میں اس اطمینان سے دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اپنے زمانے کے امام کی محبت پر دنیا سے رخصت ہو۔ اور پھر اپنے 10 ساتھیوں سے کہنے لگا سنو، مجھے علی ولی نے خبر کی تھی کہ جب میرا تن سے سر تن سے جدا کر دیا جائے گا تو ایک پانی کا چشمہ میرے سر کا استقبال کرے گا۔ زمانے والوں نے دیکھا کہ عاشق علی زمانے کے امام کے شیعہ کا سر تن سے جدا ہوا، زمزم کی ماں نے ایک چشمہ زمین سے ابلا اور حجر ابن علی کے سر کا استقبال کیا۔
زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے بالکل اسی طرح جیسے زندگی کے اس 1 گھنٹے کی گفتگو گزر گئی اور مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ زندگی جس کی شام آنے والی ہے، نہیں معلوم کب شام آ جائے گی۔